السلام علیکم ویورز، لرن ود آمنہ چینل میں آپ کو بہت خوش آمدید۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے خلفائے راشدین کا تعارف۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ پچھلے دو ویڈیو میں میں نے آپ کو خلیفہ اول اور خلیفہ دوم کے حوالے سے بتایا، تو آج ہم خلیفہ سوم کی بات کریں گے۔ تو آئیے جانتے ہیں مکمل تفصیل اس ویڈیو میں۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، نام عثمان، لقب غنی اور ذوالنورین اور کنیت ابو عبداللہ تھی۔ والد کا نام عفان تھا، والدہ کا نام عروہ تھا۔ ہجرت سے 47 سال پہلے 576 میں پیدا ہوئے۔ ان کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ ہجرت حبشہ اور مدینہ دونوں میں شریک ہوئے۔ عبد مناف پر آپ کا سلسلہ نسب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیوں کی شادی حضرت عثمان غنی سے ہوئی، جن کا نام حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کی شادی حضرت عثمان غنی سے ہوئی، اس لیے آپ ذوالنورین کے نام سے مشہور ہوئے۔ اموی خاندان سے تعلق تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قائم کردہ کمیٹی نے آپ کو خلیفہ چنا۔ آپ کی خلافت کا جو عرصہ ہے وہ 12 دن کم 12 سال ہے۔ 35ویں ہجری میں باغیوں کے حملے میں شہید ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے 146 روایات مروی ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلفائے راشدین میں سب سے زیادہ عرصہ حکومت کی۔ آپ کے دور میں بہت سی جنگیں لڑی گئیں۔ جنگ طرابلس سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں لڑی گئی۔ اس کی تیاری تو 25 ہجری سے جاری تھی، لیکن باقاعدہ لشکر کشی 27 ہجری میں ہوئی۔ مسلمانوں کے سپہ سالار سیدنا عبداللہ بن ابی سرا رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو مصر کے گورنر بھی تھے۔ اہل طرابلس نے 25 لاکھ دینار پر صلح کر لی۔ 26 ہجری کو سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں افریقہ فتح ہوا اور اس میں مراکش بھی شامل تھے۔ اسپین پر حملہ 27 ہجری میں عبداللہ بن نافع بن عبد قیس اور عبداللہ بن نافع بن حسین کی قیادت میں اسپین پر حملہ ہوا، جس کو سائپرس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بحر روم میں نہایت اہم جزیرہ ہے۔ رومیوں کے خطرے کو روکنے کے لیے اس بحری راستے کو کنٹرول کرنا نہایت ضروری تھا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کئی بار اس پر حملے کی اجازت مانگی تھی، انہوں نے اس کی اجازت نہیں دی تھی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی مشروط اجازت دے دی، چنانچہ 28 ہجری کو عبداللہ بن قیس حارثی کی قیادت میں پہلا اسلامی بحری بیڑا قبرص پر حملے کے لیے روانہ ہوا۔ عبداللہ بن قیس حارثی شہید ہو گئے۔ سفیان بن عوف ازدی نے قیادت سنبھالی اور اہل قبرص سے چند شرائط پر معاملہ طے ہو گیا، اور وہ شرط یہ تھی اہل قبرص 70,000 دینار سالانہ ادا کریں گے۔ مسلمان قبرص کی حفاظت کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ بحری جنگوں میں مسلمانوں کے دشمنوں کی نقل و حمل کی خبر مسلمانوں کو دیں گے۔ 33 ہجری میں اہل قبرص نے اس معاہدے کو توڑ دیا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ اس پر حملہ کر کے اس کو فتح کر کے مسلم ریاست میں شامل کر دیا۔ جی تو اسی طرح مزید اسلامی معلومات کے لیے لرن ود آمنہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے تاکہ آپ تک میری ویڈیو بآسانی سے پہنچ سکے۔ شکریہ۔